ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چگرد پھرایا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت نہایت سوکھی ہوئی تھیں۔ ہم سب آج ان سوکھی ہڈیوں کی طرح جو ہے ایک وادی میں یا ایک محلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو مجھے اس پروگرام کا کوئی علم نہیں تھا کہ ایسے ہوگا، لیکن یہ خداوند کا انتظام ہے کہ خدا باپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ آج ہم اس پاک کلام کے وسیلے سے دیکھیں کہ کلام جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کہ ہم واقعہ ہی آج خداوند کے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں ہمیں خدا باپ خداوند یسوع مسیح نے جب رسولوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنی سکھا تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اے ہمارے باپ سکھایا، ٹھیک ہے۔ تو اے ہمارے باپ جب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا تو خداوند یسوع مسیح نے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں روز کی روٹی کا بتایا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید روز کی روٹی جو ہم کھاتے ہیں اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا، لیکن وہ روز کی روٹی ہمارا زندہ پاک کلام ہے۔ اگر ہم روز زندہ پاک کلام یہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں ایک سراب درخت کی مانند ہیں، جو درخت ندیوں کے کنارے لگایا جاتا ہے، وہ کبھی نہیں سوکھتا، وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اگر ہمارے اندر خداوند کا زندہ پاک کلام ہے، کیونکہ جب اس نے جا کر ان سوکھی ہڈیوں کے اوپر نبوت کی، خدا نے اسے فرمایا کہ تو جا اور جا کر ان سوکھی ہڈیوں کے اوپر نبوت کر۔ نبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ خداوند کا زندہ پاک کلام سنا۔ نبوت کا مطلب ہے کہ خدا کا زندہ پاک کلام سنا ان کو جا کے، سوکھی ہڈیوں کو۔ تو یہ وقت جو خدا نے ہمیں دیا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں خداوند کی کہ خدا نے یہ موقع ہمیں دیا کہ ہم اپنی زندگیوں میں اکٹھے ہو کر بیٹھیں ادھر سب بہن بھائی، اور ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ اگر ہمارے اندر کوئی بھی کمزوری ہے یا کوئی بھی کمی ہے تو ہم اس کو پورا کر کے روزانہ اپنے گھروں میں تلاوت کریں، روزانہ کلام پڑھیں، اپنے بچوں کو کلام سکھائیں، ان کو بتائیں کہ ایک نلکے میں سے، جیسے یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے، میٹھا اور نمکین پانی نہیں آ سکتا، یا تو اس میں نمکین آئے گا یا میٹھا آئے گا۔ خداوند کا کلام کہتا ہے یا سرد ہو جاؤ یا گرم ہو جاؤ۔ تو ہمیں جو ہے اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہی نصیحت کرنی ہے کہ روزانہ تلاوت کریں۔ آج آپ دیکھ رہے ہو دنیا کے حالات، بچوں کے ساتھ جو اسکول جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن اگر خداوند کا کلام ہمارے اندر ہے تو ہم سوکھی ہڈیاں نہیں ہیں، ہمارے اندر اندھیرا نہیں ہے، ہمارے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا نور ہے، چراغ۔ اس نے کہا تم دنیا کا نور ہو۔ اگر خداوند یسوع مسیح ہمارے اندر ہے تو ہمارے اندر کوئی اندھیرا نہیں ہے، ہم نور ہیں۔ اور جب ہم نور ہیں تو وہ کہتا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ جب ہم کانویں زبور پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا قادر مطلق وہ ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دشمنوں کو بھی تمہارے دوست بنا دوں گا۔ وہ ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا دیتا ہے میرے عزیزو۔ اس لیے ہمیں کلام جو ہے، یہ زندہ کلام جو ہے، یہ خود خدا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا کو کہاں ڈھونڈے جا کے، خدا تو ہمارے دلوں کے اندر رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ میری ہیکل ہیں، وہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے خداوند کے کلام کی روز تلاوت اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کہنا ہے۔ اگر وہ پڑھے لکھیں وہ پڑھ کے سنائیں، اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو ہم ان کو پڑھ کے سنائیں۔
اور لیکن خداوند کے زندہ پاک کلام کی تلاوت ہر مسیح کے گھر میں ہر روز ہونی چاہیے۔ وقت بہت بہت خراب ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اخیر زمانے میں محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، اور وہ ہو رہا ہے۔ اخیر زمانے میں زلزلے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، سلطنتوں پر سلطنتیں چڑھائی کریں گی، وہ وقت اب آ گیا ہے۔ یسوع بہت جلد آنے والا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا آپ کے منہ سے آپ ایک مسیح ہیں، کوئی گالی نہیں نکلنی چاہیے، آپ جہاں کہیں کھڑے ہو تو آپ کے نمک کا مزہ آئے، آپ کی کوئی گفتگو سنیں تو پتہ چلے کہ آپ کون لوگ ہو، آپ کا جو بولنے کا انداز ہے، آپ کا کہیں کھڑے ہونے کا، تو آپ نور بن کر چمکو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی گفتگو سے یا آپ کی بات کرنے سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ جانے کہ یہ تو کوئی پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ اس لیے اس نے جا کے سوکھی ہڈیوں پر نبوت کی جو بکثرت میدان میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو آج ہم بھی باکثرت ہیں، پھیلے ہوئے ہیں ادھر، اور ہم سوکھی ہڈیوں کی مانند ہی ہیں۔ اگر ہم اپنے ذہنوں میں دلوں میں دیکھیں، غور کریں، تو ہم سوکھی ہڈیوں کی مانند ہیں، لیکن خدا باپ کا یہ زندہ کلام جو ہے یہ ہمیں سراب کرتا ہے۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم ذات، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں تو نہیں جانتا، میں تو انسان ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ میں یہ کلام پڑھوں گا تو میری زندگی بدل جائے گی، میں یہ کلام پڑھوں گا تو شاید میں آج اپنی زندگی کو چینج کر لوں گا، میں تیرے قدموں میں آ جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں جانتا، لیکن خدا باپ تو جانتا ہے نا۔ اس کا کلام جو ہے وہ قدرت والا کلام ہے۔ یہ نام میں قدرت پائی جاتی ہے اور پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اگر ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں قدرت جانتے ہیں تو اس کی قدرت کے وسیلے سے وہ ہڈیاں زندہ ہوئیں۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خدا باپ تیرا شکر ہے کہ ہم تیری سوکھی ہڈیاں ہیں، اور تو نے ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بتایا ہے کہ تو ہم پر نبوت کرتا ہے، ہمیں یہ کلام بتاتا ہے جس کے وسیلے سے ہم تیرے کلام کو سنتے ہیں اور ہم زندہ ہو جاتے ہیں، تازہ ہو جاتے ہیں۔ آپ خود اپنی زندگیوں پہ سب کلام پڑھتے ہو، آپ دیکھتے ہو جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو ہم کتنا اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے خدا باپ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اور یہ سچ ہے کہ یہ خدا کا کلام جو ہے خود خدا ہمارے سے بات کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے، میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا، میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ خدا کا پاک روح۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم گاتے بھی ہیں، یہ روزانہ گیت گاتے ہیں، پاک روح ہمیں دے تو اے خدا، ہم گیت گاتے ہیں نا، روح کا خدا سے پاک روح مانگتے ہیں۔ تو پاک روح جب تک ہمارے اندر نہیں ہے، جب تک ہمارے اندر یہ کلام کام نہیں کرے گا۔ کیونکہ آج آپ دیکھو شیطان جو ہے اس نے زندگیاں تباہ کی ہوئی ہیں، ہر طرف شیطان دندناتا پھر رہا ہے، ہر طرف شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اور شیطان اتنا خوش ہے کہ بے حد خوش ہے، اس لیے کہ اس کی چالیں پوری ہو رہی ہیں، اس کی وہ خوشی منا رہا ہے کیونکہ اس کے حکم مانے جا رہے ہیں۔ آج خاندان تباہ ہو رہے ہیں، آج سیپریشن اتنی زیادہ، لوگوں کے آپس میں جھگڑ